سے مظفر نگر سے دیوبند جا رہے تھے، مولانا ارشد مدنی صاحب سے کیا کرنے؟ سوال جواب کرنے کے لیے پہنچے کہ ہم مولانا ارشد مدنی صاحب سے سوال اور جواب کریں گے۔ وہ سوال ان کے میرے پاس مجھے کسی نے بھیج کر کے دیا، کم سے کم 9 سوال ارشد مدنی سے ان 9 سوالوں کے جواب طلب کیے۔ سوالات یہ ہیں، نمبر 1، اگر اوم اور اللہ ایک ہیں تو کیا آپ اوم کو مانتے ہیں؟ نمبر 2، کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کے باپ دادا منو مہاراج تھے؟ نمبر 3، آپ نے کہا کہ منو اللہ کی عبادت کرتے تھے، کس کتاب میں لکھا؟ نمبر 4، کیا آپ نے ویدوں میں اللہ کے بارے میں پڑھا ہے؟ نمبر 5، دین اسلام کب سے ہے؟ دین اسلام کب سے ہے؟ نمبر 6، دین اسلام کی ابتدا عرب میں ہوئی یا ہندوستان میں؟ نمبر 7، کیا 1400 سال پہلے بھی اسلام کی کہیں تفصیل ملتی ہے؟ نمبر 8، کیا اسلام میں تلوار کے زوروں پر نہیں پھیلایا گیا؟ کیا اسلام تلواروں کے زور پر نہیں پھیلایا گیا؟ یعنی کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اسلام تلواروں کے زور پر پھیلا ہے، تلواروں کے زور پر پھیلا اسلام۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب پہنچے، آپ علیہ السلام کو جب نبوت دی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے دوسری مرتبہ کہا کہ محمد وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے پڑوسی کو کہو کہ اسلام قبول کریں، اسلام اچھا مذہب ہے، اسلام سچا مذہب ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کیا، بلکہ ایک پہاڑ کے جس کو کوہ صفا بولا جاتا، آپ اس پہاڑی پر کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا کہ لوگوں ایکم برہما، ایک برہما ہے، اے لوگو ایکو دیوا سرو بھوتیشو گورا، اے لوگو ایک دیو ہے، ایک پرماتما ہے۔ آپ نے کہا کہ یا ایھا الناس، اے انسانوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو ایک اللہ کو مان لو، کامیابی تمہاری قدم چومے گی۔ سب لوگ جمع تھے، عتبہ، شیبہ، ولید، حنظلہ، مغیرہ، ابو جہل، ابو لہب، سب کے سب تھے، لیکن سب نے آپ علیہ السلام نے سب سے کہا کہ لوگو میں اگر کہوں اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والی، کیا تم میری بات کو مانو گے؟ سب نے کہا کہ محمد کیوں نہیں، ہم آپ کو سچا مانتے، اب صادق ہیں آپ، امین ہیں آپ، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، ہم آپ کی باتوں پر وشواس کریں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا تو بس آج سے ایک اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے اس اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور اللہ کی عبادت کرو گے تو کامیابی تمہاری قدم چومے گی۔ میرے بھائیو، کسی نے نہیں، آپ کے چچا ابو لہب نے پتھر اٹھایا، پتھر آپ علیہ السلام کو مارا اور یوں کہا تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، مجھے اسی لیے بلایا تھا، اسی لیے جمع کیا تھا، تمہارا ناک خاک آلود ہو۔ آپ علیہ السلام مایوس کھڑے رہے، آپ علیہ السلام نے پیغام اللہ کا پہنچایا۔ آپ بتاتے ہیں کہ محمد نے تلواروں کے آدھار پر اسلام کا پرچار کیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو جب پتا چلتا ہے کہ اس زمین پر محمد ابن عبداللہ کو نبوت ملی ہے، آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا ہے وہی لے کر اور محمد کو رسول بنایا گیا ہے، تو سب نے کہا مجھے دلیل چاہیے، محمد تم رسول بنے ہو تب تمہاری بات مانیں گے۔ لیکن ابو بکر صدیق کے پاس جب خبر پہنچی ہے تو بنا کسی دلیل کے کہا کہ اگر محمد ایسا بولتا ہے کہ ان کو نبی بنایا گیا ہے تو میں بنا کسی دلیل کے مانتا ہوں کہ محمد سچا اور جھوٹا ہے، محمد اللہ کا رسول ہے۔ ابو بکر صدیق کو کس نے مجبور کیا تھا کلمہ پڑھنے پر؟ عمر فاروق، طاقت کا کوئی مثال، عمر فاروق کی طاقت کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ رکانہ 10,000 جوانوں کی طاقت رکانہ میں تھی۔ جب رکانہ کے پاس خبر پہنچی کہ اے رکانہ اسلام قبول کرو تو محمد رسول اللہ سے آ کر کہتا ہے کہ اے محمد
میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں جاہل ہوں، ان پڑھ گوار ہوں، میں تم سے بحث بھی نہیں کر سکتا، لیکن میرے پاس طاقت ہے، میرے بازوؤں میں طاقت ہے، میں آج کے زمانے کا انڈرٹیکر ہوں، آج کے زمانے کا WWF کا پہلوان بھی اس وقت کا سب سے بڑا پہلوان مانا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ کہا اگر آپ نبی ہو، آپ رسول ہو تو مجھ سے مقابلہ کرو، مجھ سے جیت گئے تو میں تمہاری بات مانوں گا۔ رکانہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تیار ہو تم؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ ٹھیک، میں تیار ہوں۔ آپ علیہ السلام نے پوری تاریخ اور ایک فیلڈ سجایا جاتا، سارے لوگ چاروں طرف کھڑے، اللہ کے نبی میدان میں آئے، رکانہ میدان میں آیا اور آ کر کے کہا، اللہ کے نبی نے کہا کہ پہلے تم یا میں، تھوڑی پانی دیجئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ پہلے تم یا میں، تو رکانہ نے کہا کہ میں پہلے میری بازی، میرا نمبر پہلے میں حملہ کروں گا۔ میرے بھائیوں، تو رکانہ دوڑ کر آتا ہے آپ علیہ السلام کو پچھاڑنے کے لیے، آپ علیہ السلام کو نیچے کرنے کے لیے، ان کو ہرانے کے لیے آپ علیہ السلام کیا کرتے؟ بڑی آرام سے، آسانی کے ساتھ، بڑی آرام سے آئے آپ علیہ السلام کے، یہاں پر ایک ہاتھ یہاں پر دیا کمر میں، یہاں پہ اس جگہ ایسے کر کے، اور ایک ہاتھ یہاں پر دیا، ایسے کر کے، ایسے پکڑ کے آرام سے آپ علیہ السلام نے نیچے ڈال دیا اس کو، آرام سے، زور سے نہیں ورنہ کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ کتنا بڑا پہلوان، 10,000 جوانوں کو کہا جاتا ہے کہ اونٹ کی کھال پر اس کو جب رکھ کر 40 لوگ اٹھاتے تھے تو اونٹ کی کھال پھٹ جاتی تھی، اتنی طاقت کا مالک تھا رکانہ۔ انہوں نے کہا کہ محمد سمجھ میں نہیں آیا، کوئی شکتی آپ میں ہے، آپ کے اندر ہے، یا چیٹنگ ہوئی ہے میرے ساتھ، چیٹنگ ہوئی ہے، میں دوبارہ کرنا چاہتا ہوں، میں دوبارہ اس مقابلے کو کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا کوئی بات نہیں، دوبارہ کر لو۔ دوبارہ پوری طاقت لگا کر آتا ہے، آپ علیہ السلام نے اس بار بھی ویسے ہی کیا، پکڑ کر آرام سے نیچے رکھا۔ اس نے کہا کہ نہیں، اب بھی نہیں ہوا، ایک مہلت اور دو۔ محمد رسول اللہ نے کہا کہ جاؤ، تم کو ایک مہلت اور بھی ہے۔ نفرتی لوگوں جو کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے آدھار پر پھیلا، دیکھو اسلام کیسے پھیلا۔ رکانہ تیسری بار حملہ کرتا ہے، اور تیسری بار میں آپ علیہ السلام دوسرے ہاتھ کا استعمال نہیں کرتے، ایک ہی ہاتھ سے پکڑ کر ایسے نیچے ڈال لیتے۔ آپ علیہ السلام کی طاقت کو دیکھ کر وہ آدمی اسلام قبول کرتا ہے۔ اس وقت تو منع کیا کہ نہیں، آپ جادوگر ہیں، آپ کے اندر کوئی طاقت ہے، لیکن جب آپ علیہ السلام نے ہاتھ سے پکڑا تھا، دل کی کیفیت اسی دل سے بدلنی شروع ہو گئی تھی۔ اس دیش کے اندر اسلام کو تلواروں کے نام پر بدنام کرنے والوں، اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو رکانہ سے کہتا کہ اے رکانہ، آؤ میدان میں تجھ سے مقابلہ کروں گا، آؤ میدان میں، تلوار کے آدھار پر، تلوار کے نوک پر فیصلہ ہوگا۔ لیکن نہیں، محمد الرسول اللہ نے ان کی شرط مانی، تب جا کر دیکھا کہ نہیں، محمد ابن عبداللہ جھوٹ نہیں بولتا، کوئی طاقت تو ہے جو آسمان سے مدد ہو رہی ہے، کوئی اندر شکتی تو ہے جس کا مقابلہ دنیا کا کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ وہ رکانہ بڑا پہلوان تھا، 10,000 جوانوں کی طاقت ان کے بازوؤں میں تھی، ان کے ریڑھ کی ہڈی میں تھی۔ اس رکانہ نے اسلام کو قبول کیا، کس آدھار پر؟ کون سی تلوار تھی بتاؤ؟ آج اگر تلوار کے نام پر بات کرتے ہو کہ محمد رسول اللہ نے تلواروں کے آدھار پر، نہیں، تلواروں کے آدھار پر نہیں، امن کے ساتھ، شانتی کے ساتھ اور خوش اخلاقی کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو سینے سے لگایا۔ ہے کوئی مائے کا لال اپنے دشمن کو سینے سے لگانے والا؟
ہے کوئی انسان جو جانوروں کے نام پر انسانوں کو مارا ہو؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، ارے جانور بھی شکایت کرنے محمد رسول اللہ کے پاس پہنچتے تھے، جانور بے زبان جانور، آپ علیہ السلام ان کی زبان سمجھ جاتے تھے۔ محمد رسول اللہ کے پاس جانور بھی پہنچ کر شکایت کرتے کہ اللہ کے نبی، ان کی زبان اللہ کے نبی سمجھتے تھے کہ مجھے چارہ نہیں مل رہا ہے، مجھ پر میرا آنر جو مالک ہے وہ ظلم زیادتی کرتا ہے۔ اللہ کے نبی آپ فیصلہ فرمائیے، جو انسان جانوروں کو انصاف دیتا ہو وہ کبھی بھی کسی نہتے کو نہیں مار سکتا، عام حالات میں نہیں، جنگ کے میدان میں محمد رسول اللہ نے کہا جنگ میں ہوتا کیا ہے، عورتوں کو قید کر لیا جاتا، ان کی عزت لوٹی جاتی، بچوں کے گلے کاٹ دیے جاتے، بوڑھوں کے ہاتھ پیر توڑ دیے جاتے جنگ میں، لیکن محمد رسول اللہ نے کہا کہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ جنگ بدر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام تقریباً 70 مشرکین مکہ، کفار مکہ، کفار میں کون؟ جو اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ کافر مینس ہندو نہیں ہے، بہت غلط فہمی ہے ہمارے دیش میں، یہ میڈیا والے یہ اپنا ضمیر بیچ بیٹھے۔ کافر مینس کیا کہتے؟ ہندو۔ کافر کے معنی ہندو تھوڑا ہی ہے، اگر کوئی مسلمان نماز کا یا روزے کا یا حج کا زکات کا کسی بھی اسلامی حکم کا انکار کرتا ہے تو وہ بھی کافر ہے۔ کافر کا مطلب ویدو نندکہ ناستک، ویدو نندکہ ناستک، ویدو نندکہ ناستک، جو انسان وید کو نہیں مانتا یعنی ایشور کے سمویدھان کو نہیں مانتا، ایشور کے قانون کو نہیں مانتا، اس کو کہا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ ناستک۔ ناستک کا مطلب انکار کرنے والا، نہ ماننے والا، ہندو ہو کہ مسلمان ہو کوئی سروکار نہیں، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ اگر انکار کرتا ہے اللہ کے کسی ایک حکم کا بھی انکار کرتا ہے، منکر ہے، وہ کافر ہے۔ کافر کا مطلب ہندو نہیں، کافر کا مطلب ایشور کا انکار کرنے والا یا ایشور کے کسی آرڈر کو نہ ماننے والا۔ ویدو نندکہ ناستک، وید کے سمویدھان کو جو نہ مانے وہ ناستک، قرآن کے فرمان کو جو نہ مانے وہ ناستک و کافر۔ کفار مکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام قید کیے 70۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ آج کے زمانے میں کیا ہوتا ہے؟ آج کے زمانے میں یہ ہوتا ہے اگر کہیں جنگ ہوتی ہے جتنا چاہے اتنا مارو، کیا نا بھی رشیا یوکرین کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، لاکھوں ہزاروں انسانوں کو مارا وہاں پر۔ جب جنگ ہوتی ہے آج بھی میزائل ڈالتے ہیں، آج بھی نہتے لوگوں پر وار کرتے ہیں، دنیا یہ بات تمہیں ماننی پڑے گی۔ آپ علیہ السلام 70 قیدی لائے بدر کے میدان میں، قیدی، لیکن کیا کیا آپ نے؟ سب کے زنجیر ہاتھ سے ڈھیلے کر دیے، رات کو کھانا دیا، سمان کے ساتھ سلایا، برابری کی۔ آج برابری کوئی نہیں کرتا۔ آج اگر کسی منسٹر کا بیٹا اگر چاہے وہ کسانوں کے اوپر گاڑیاں چلا دے تو کوئی سوال جواب نہیں ہوتا، ہائی کورٹ بھی جناب ضمانت مل جاتی ہے۔ کیوں؟ گرے راجیہ منتری کا بیٹا ہے یا کسی ایم ایل اے کا بیٹا یا کسی ایم پی کا بیٹا تو فوراً جناب اس کو ضمانت مل جاتی ہے یا اس کے اوپر کارروائی نہیں ہوتی۔ کارروائی ہوئی اتراکھنڈ میں، ایک بچی کو دبا، اس کی زندگی ختم ہو گئی، وہ بچی کہاں گئی؟ کوئی سوال جواب نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مارنے والا، مرڈر کرنے والا ایک بڑی پارٹی کا پرانا نیتا تھا تو کوئی سوال جواب اس سے نہیں ہوا۔ محمد جنید اور ناصر کو مارنے والا بڑا تھا، بڑی پارٹی کا ورکر تھا تو اس کی گرفتاری نہیں ہوئی، اور ابھی شک کی بنیاد پر اتر پردیش میں ایک قتل ہوتا ہے، ایک مرڈر ہوتا ہے امیش کا، تو شک کی بنیاد پر کئی گھر بلڈوز کر دیے گئے۔
کتنے گھروں کو بلڈوزر سے چلا دیا گیا. یاد رکھو ایک دن تمہاری زندگی کے اوپر بلڈوزر چلے گا. جب رب کا بلڈوزر چلتا ہے تو پھر پتہ لاکھوں کروڑوں لوگ دب جاتے ہیں. جانوں کی کوئی قیمت نہیں ہے. بلڈوزر چلا دیتے ہیں. سامنے پرمیلا، نیہا، ماں اور بیٹی اپنے گھر کو بچانے کے لیے بلڈوزر کے سامنے کھڑے ہو جاتی ہے اور کہتے ہیں بلڈوزر کے ڈرائیور سے کہ بھیا میرے گھر کو مت توڑو. لیکن وہ جانور، وہ شرابی، وہ کبابی پدادھیکاری لوگ، وہ راون کی اولاد، راکشس کی اولاد، ان کو نہیں نظر آیا. سامنے ایک پرمیلا اور ایک نیہا، غریب مزدور برہمن سماج سے، وہ دونوں بیٹیاں سماج کی بیٹی، ایک ماں اور ایک بیٹی. وہ کہتی ہے کہ میں بڑی محنت سے مشقت کر کے میں نے اپنے اس گھر کو بنایا. میرا گھر اگر انلیگل ہے تو مجھے کورٹ میں پروف کرنا ہے کہ یہ میرا گھر ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں وہاں کے اتھارٹی سے، وہاں کے لا اینڈ آرڈر سے. نہیں مانا. بلڈوزر سے ان ماں، بہن، ماں اور بیٹی کو پیس کر رکھ دیا گیا، اس کو مسمار کر دیا گیا، کوٹ دیا گیا اس کو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ ایک قطرہ انسان کا اگر خون بہے، ایک قطرہ انسان کا اگر خون بہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام روتے تھے. 70 قیدی کر کے لائے بدر کے میدان سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آپ علیہ السلام نے کیا کہا؟ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ محمد رسول اللہ سب کی گردن اڑا دی جائے، ایک طرف سے سب کی گردن مار دی جائے، تاکہ آنے والا دوسری جو جنگ ہوگی اس میں ہمارے سامنے کوئی نہیں آئے گا. تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں ظالم نہیں ہوں، میں کسی کی گردن نہیں مار سکتا، میں کسی پر ظلم نہیں کر سکتا. فدیہ لے لے کر چھوڑ دو. سب سے فدیہ لے لے کر چھوڑ دیے. اور دنیا میں ایسا کوئی کرتا ہے؟ کوئی بادشاہ نہیں کرتا ہے. بلکہ دنیا کے اندر تو ایسا ہے جناب کہ بس سامنے بچہ آئے، عورت آئے، بوڑھے آدمی آئے، جنگ کے میدان میں اس کو قتل کر دیتے ہیں، اس کو مرڈر کر دیتے ہیں، اس کا خاتمہ کر دیتے. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا کہ انسانوں کی جان کی قیمت ہے. اس دھرتی کے اوپر سب سے خوبصورت مخلوق اگر کوئی ہے تو وہ انسان ہے. سب سے خوبصورت کوئی مخلوق اس زمین کے اوپر اگر بنایا ہے تو مانو کو بنایا، مانو کو اس زمین پر. اور مانوتا ایک دوسرے کی ہمدردی، ہندو ہو کہ مسلمان ہو، ایک دوسرے کے غم میں شریک ہونا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کی پریشانی میں کھڑا ہونا، اسی کو مانوتا بولا جاتا ہے. لیکن آج کل ہو کیا رہا ہے جناب؟ جانوروں کے نام پر جس کو چاہے اس کو پکڑ کر مار دو. 12 بچے کی پرورش کرتا تھا محمد ناصر، 12 بچے کی. 6 اس کے بچے تھے اور 6 اس کے بھائی کا بچہ تھا. وہ بچہ، اس کا بھائی کا انتقال پہلے ہو گیا تھا. لیکن اس ناصر کو بھی صرف شک کی بنیاد پر، کس بنیاد پر؟ شک کی بنیاد پر اس کو پکڑا، اس کو اتنا مارا، بے ہوش کیا، مار کر ہاتھ توڑ دیتے زیادہ سے زیادہ، گاڑی میں ڈال کر پیٹرول ڈال کر زندہ جلا دیا. کیا جواب دو گے؟ مرنے کے بعد جب ایشور پرماتما پوچھے گا، جب خدا پوچھے گا، جب ایشور پوچھے گا کہ تم نے کسی نہتے، کسی لاچار بے بس انسانوں کا کیوں خون بہایا تھا، کیا جواب دیں گے؟ اگر کوئی مسلمان اس زمین پر کسی کو تکلیف دیتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ تمہارے تکلیف دینے کی وجہ سے کل قیامت کے دن تم کو نیکی دینی پڑے گی. پرمیشن نہیں ہے اسلام میں. لیکن جناب عجیب طرح کا وبال آ چکا ہے. پڑھے لکھے لوگ بھاشن دینے لگ گئے ہیں، بدنام کرنے چلے. آپ کا دھرم آپ کی جگہ، ہمارا دھرم ہمارے جگہ. کل میں ممبئی میں پروگرام میں تھا، گھاٹ کوپر کا کل کا پروگرام تھا، وہاں سے میں آج پہنچا ہوں. اس پروگرام میں سارے لوگ تھے، اسٹیج پر بھی تھے اور آس پاس سے بھی آئے تھے. سارے مسلمانوں میں تو سارے مکتب فکر کے تھے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، جماعت اسلامی، سب کے سب تھے. لیکن مسلم، نان مسلم، سب کے سب وہاں پہ موجود تھے. سارے لوگ وہاں پر موجود تھے.
ہم نے کہا کہ یہاں کمیٹی والوں نے کہا کہ مولانا یہاں پر ہر دھرم کے لوگ. ہم نے کہا کہ اچھا ہر دھرم کے لوگ پہچان میں ہی نہیں آ رہا ہے کہ ہر دھرم کے لوگ ہیں یہاں پہ. بولا اس مجمع میں سارے لوگ ہیں, ہر طرح کے لوگ ہیں. ہم نے کہا کہ دیکھیے ہر کسی کا کانسیپٹ عقیدہ اس کے دماغ میں ہوتا ہے, اور بھارت نے اجازت دی ہے, بھارت کے سمویدھان نے, جس کو چاہے تو گایتری منتر پڑھے, جس کو چاہے تو وہ ہنومان چالیسا پڑھے, جس کو من میں آتا ہے سورہ فاتحہ پڑھے, کوئی منع ہی نہیں کرتا. لیکن یہاں پر دھرم کے نام پر ہوتا کیا ہے, لڑایا جاتا ہے. دھرم کے نام پر کیا, یہ جتنے بھی نیتا لوگ لڑاتے ہیں, کبھی دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو دنگا میں کہیں بھیجا ہو؟ امت شاہ جی نے کہیں بھیجا؟ مودی جی کے تو بچے ہی نہیں ہے. یوگی جی نے بھیجا, نتیش کمار نے بھیجا, لالو جی نے بھیجا, یا جتنے بھی بڑے بڑے نیتا ہیں, کسی نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ جاؤ تم یہ نعرہ لگاؤ بھارت ماتا کی جے یا نعرہ تکبیر اللہ اکبر؟ کہیں نہیں. ان کے بچے بہترین اسکول میں پڑھتے اور لڑاتے کن کو؟ ہمیں اور آپ کو. ہمیں اور آپ کو کہتے ہیں کہ ارے یہ ہندو, یہ کٹوا, یہ ملا, ادھر یہ ہندو ہے, یہ ناستک ہے, یہ کافر ہے, یہ مشرک ہے. کیا ہے؟ ارے اگر آپ اچھا کام کرو گے تو آپ ایشور کے نظر میں سمانت, ہم اگر اچھا کریں گے تو ہم جنت جائیں گے. اپنے اپنے دھرم کے مطابق عمل کرو نا بھائی. ہم کو اگر سورہ فاتحہ اچھا لگتا ہے ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے. ہاں زبردستی کسی دھرم کو منمانا, ہندو دھرم ہو کہ کرسچن دھرم ہو کہ اسلام دھرم ہو, یہ گناہ. یہ جو خواہ مخواہ جو بدنامی کی مہر لگا دی گئی ہے نا کہ نہیں اسلام میں تو یہ کہا گیا ہے کہ کسی غیر مسلم بچی کو پکڑو, غیر مسلم بچی کو پکڑو, شادی کرو, اس کو لو جہاد کہا جاتا ہے. میں چیلنج کرتا ہوں, قرآن میں سہائے ستہ میں کہیں پر بھی دکھا دو لو جہاد, کہیں پر بھی, کہیں پر ہے, کہیں پر نہیں مل سکتا آپ کو, کہیں پر بھی نہیں مل سکتا. بلکہ اسلام میں تو یوں کہا ہے کہ زبردستی اسلام کا پرچار کرنا, زبردستی مذہب اسلام کی تبلیغ کرنا, زبردستی پرمیشن نہیں ہے. کسی کو مذہب کہ نہیں تم اگر اسلام قبول نہیں کرو گے تو تم کو مار دوں گا, یا تمہارے گھر کو جلا دوں گا, یا تم کو پریشان کروں گا, یا میں دبنگ ہوں کبھی بھی کچھ کر سکتا ہوں. اسلام کہتا ہے لا اکراہ فی الدین. لال بجکر صاحب ہریدوار کے 1.5 آنکھ والے بابا صاحب پڑھیے اس آیت کو, لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. دھرم کے اندر میں, دھرم پریورتن میں رہی بات, کون سا دھرم پرانا کون سا دھرم نیا, اتہاس اس کا فیصلہ کرے گا. پرانا اور نئے سے کیا ہوتا؟ نہیں, ہم پرانے ہیں, ہم بھارت کے واسی ہیں. پرانا اس زمین پر پتہ کون ہے اس دھرتی پر؟ اس دھرتی کا سب سے پرانے لوگ کون؟ تعجب ہوگا آپ کو, نہ آپ نہ ہم. اس دھرتی کا پرانے مول نواسی جو ہیں وہ آدیواسی ہیں, سنتھال لوگ ہیں. ہمارا آپ تو ہے ہی نہیں. ہمارا دیش ہاں ہے, اب ہمارا بھی ہے, اب آپ کا بھی ہے. جتنا حصہ آپ کا اتنا ہمارا. کیسے؟ انگریز جب آیا تو میدان میں ہم بھی تھے نا, آپ بھی تو نہیں تھے. 65,000 علماء سر کٹا دیے دیش کے لیے. جتنی محبت آپ کو اتنی ہم کو بھی ہے. لیکن اب اس دھرم کے نام پر لڑا دینا, اسلام کو بدنام کرنا کہ نہیں اسلام کا یہ مطلب, اسلام کا یہ مطلب, اسلام میں لفظ جہاد ہے, اسلام کے اندر تلوار ہے, اسلام کے اندر جہاد ہے. آپ جہاد دکھا دو, کسی غیر مسلم کو مارنا جہاد ناجائز اور حرام. سماج کی کسی بچی کو کسی ہندو بیٹی کے ساتھ زبردستی نکاح کرنا, غلط فہمی پیدا کر کے, اسلام میں اس کی پرمیشن نہیں ہے. اسلام میں اس کی کیا, اسلام کے اندر بھی کوئی لڑکا کسی لڑکی کو اگر دیکھتا ہے, سماج کے اندر غور سے دیکھتا ہے, اچکتی ہوئی نگاہ معاف ہے. اگر سماج میں کوئی مسلم لڑکا کسی بچی کو اگر ایسے دیکھتا ہے, غور سے, بالکل غور سے دیکھتا ہے, تو ناجائز اور حرام. اگر کوئی کسی غیر مسلم بچی سے نکاح کرتا ہے, علماء سے پوچھ لیجئے کیا وہ نکاح ہوگا؟ وہ نکاح قیامت کی صبح تک نہیں ہو سکتا. صبح شام وہ لوگ 10 عالم سے پڑھا لیں نکاح,
ہمیشہ قبلتو کہتے رہیں، نکاح ویلڈ نہیں ہو سکتا، کیونکہ نکاح ہونے کے لیے اسلام ایک شریعت کے اندر ضروری ہے اس کا مومن ہونا، لڑکے کا مسلمان ہونا، لڑکی کا مومنہ ہونا۔ اور اگر کسی غیر مسلم بچی کو بہلا کر، غلطی سے پھسلا کر اس کو مسلمان بنا کر نکاح پڑھانا، یہ بھی ناجائز اور حرام۔ اگر وہ لڑکی اپنی چوائس سے، اپنی پسند سے اگر اسلام کو قبول کرے، اپنی مرضی سے اسلام اچھا لگا قبول کر لیا تو کوئی حرج نہیں ہے پھر، لیکن زبردستی اسلام میں اس کی پرمیشن نہیں۔ میں اس لیے بول رہا ہوں، میری تقریر ریکارڈ